باتیں بھی کرتے جائیں حدیث پاک کی روشنی میں. تو یہ بات جو میں سمجھا رہا تھا کہ حضور کی محبت کرنا، ادب کرنا صحابہ کیسے کرتے تھے تاکہ ہمارا جو کلیئرٹی اس میں اس معاملے میں زیادہ ہو جائے. ایک اور حدیث پاک ایسے بخاری کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے تو 6 سال تک مدینہ پاک میں رہے، اور 6 سال کے بعد آپ نے اور صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ عمرہ کیا جائے. تو 6 سال کے بعد عمرہ کی نیت سے مکہ پاک جب آ رہے تھے تو مکہ سے باہر ایک جگہ تھی حدیبیہ. حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے آپ کو روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر یہ کافی معاملات تو کشیدہ ہو گئے. تو میں نے اس دفعہ جب ہم عمرے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ جگہ حدیبیہ کا مقام کہ جہاں یہ مائدہ طے پایا تھا، جہاں وہ درخت ہوا کرتا تھا، جہاں وہ حکم آیا، اس کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. تو ایک کتابوں میں انسان پڑھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کی کیفیات اور ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ تم جا کر مسلمانوں کی تعداد دیکھو، جاسوسی بھی کرو، سفیر بھی بن جاؤ، اور واپس آ کر رپورٹ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے، ہم مسلمانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ معاملہ تھا، بات غور سے سننے والی ہے. جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ آیا جاسوس بن کر، اور واپس جا کر اس نے رپورٹ پیش کی کہ کفار مکہ تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے. 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے. تو پوچھا کیوں جنگ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں کا جواب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ کون سی ایسی باتیں تھیں جس سے وہ ڈر گئے، وہ کون سی عشق و محبت کا معاملہ تھا. اس کو دیکھتے بخاری میں. اس نے کہا فواللہ، انہوں نے کہا کفار مکہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، بخاری میں آنکھوں میں دیکھا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک مبارک ڈالتے تھے، اب تھوکتے تھے، لعاب دہن ڈالتے تھے، تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. سبحان اللہ. صحابہ حضور کے لعاب دہن کو، تھوک مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور جس کو مل جاتا وہ ہاتھوں میں لے لیتا. تو کیا کرتے وہ ہاتھوں میں لے کر تھوک مبارک کو کیا کرتے فدارا کا بہا وجہ جلدہ، اس کو لے کر چہروں پر اور سینوں پر ملتے تھے. سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارا تھوک ایسا ہو سکتا ہے ہم یہ کام کریں؟ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کیا ہے کہ تھوک مبارک اٹھا کر، وہ کون صحابہ ہیں؟ 14 صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں، سارے ہیں. سب معاملہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے لعاب دہن کو اٹھا کر سینوں پر مار رہے ہیں. تو ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ تک ان کو پتا تھا کہ یہ حضور سے محبت کا یہ معاملہ، اس کو اگر اگنور کر دیں گے اگر ہم زندگیوں سے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے دین اسلام کی جو روح ہے اس کو نہیں سمجھا. اسے پھر کیا ہوا کہ مسعود نے کہا اس وجہ سے کہ جو نبی پاک لعاب دہن نہیں پھینکنے دیتے، کیا ان کے خون کو گرنے دیں گے؟ اگلی بات کیا اس نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَدِرُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. پھر کیا ہوتا ہے جب حضور وضو فرماتے تو ارد گرد جمع ہو جاتے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگ ہونے والی ہے، یہ لپٹ جاتے اور وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، چہروں پر اور سینوں پر مر دیتے. یہ محبت کا معاملہ ہم نے یہ حدیث بخاری میں ہے، ہم نے پڑھنی چھوڑ دی ہے. یہ پڑھتے ہیں تو اٹھا کر اس طرف جاتے نہیں ہیں، اس کو لینا ہے. پھر کیا ہوا، ہم نے کہا پھر کیا آتا ہے کہ اس نے کہا واللہ، ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، سب بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، مگر جو محبت و عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں کسی اور کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا کہ یہ بات، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہو گیا. آج کا ذہن اتنے دور چلے گئے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں شخصیت پرستی ہیں، ان کا کیا تعلق ہے. ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا. ایک اور حدیث پاک بیان کرتا ہوں، وہ تو رانی شریف حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. جب جنگ احد ہوئی نا تو آقا علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی، وہ شہید ہو گئے. ایک انصاری خاتون، سبحان اللہ، وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے مدینہ پاک سے احد کی طرف، مسجد نبوی سے جا رہی ہے. آگے اس نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ یہ کس کی لاش ہے، کس کی باڈی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی کی باڈی ہے. اس نے کہا رہنے دو، پہلے مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کیا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ آگے ایک اور شخص کی باڈی آ رہی ہے. یہ کون ہے؟ تمہارا شوہر ہے.
اس نے کہا ان کو رہنے دو، مجھے تو حضور کا کیا حال ہے، شور کو بھی رہنے دو۔ آگے یہ تو کیا کہ یہ کس کا ہے، ہمارا بھائی ہے، اندازہ کر لیں ان کی کیفیات کو آپ دیکھیں اور ہم کمپیئر ہمارا کیا حال ہے۔ تو جب یہ دیکھا معاملہ تو انہوں نے کہا جب چلے گئے کوئی آقا کی بارگاہ میں حاضر، حضور کو دیکھا کہ آپ سلامت ہیں، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ بات کرنے کا انداز دیکھ لیں، آج ہم حضور کا نام بھی لیتے ہیں، آج کی جنریشن محمد نام لینے کا بھی ہمیں ادب نہیں آیا۔ جس ہستی پاک کو پورے قرآن پاک میں اللہ نے ہر نبی کا نام لیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا یحییٰ مُنزِلِ الکتاب بقوہ، ہر نبی کو نام لے کر پکارا ہے، اور ہم سے بڑھ ناس تک پورے نبیوں کو، مگر ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام نہیں لیا، محمد لے کر نہیں پکارا۔ کیا کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر شاہدن ومبشرن ونذیرا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نام لے کر ویسے نہیں بلاتا، ہمارا ادب اس حد تک چلا گیا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا اگر آپ سلامت ہیں نا تو ساری مصیبتیں ہیں۔ اگر حدیث پاک آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک، کیا ایک اور افراد حدیث پاک بیان کرتا ہوں صحیح مسلم کی، ام سلیم انس بن مالک کی والدہ تھی، حضور کبھی کبھی ان کے گھر میں چلے جاتے، چمڑے کا گدا ہوتا اور آقا علیہ السلام اس پر آرام فرماتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، اب آرام فرماتے تو ام سلیم نے کیا کہ ایک بوتل لی، وہ بوتل لے کر اس کے لکڑی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2331، اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں، یہ بس ویسے لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہوا، آقا علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھل گئی تو میں ما تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، کہ پسینہ اکٹھا کر کے بوتل میں یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، کہ یا رسول اللہ کہ یہ پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں کیوں، تاکہ بچوں کے لیے برکت حاصل کر سکیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، حلال حرام، یہ کیا پڑھ رہی ہو۔ یہ چیز ہم مس کر رہے ہیں، ایک طرف یہ مس کر رہے ہیں اور دوسرا معاملہ دوسرا کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد اصبت یا ام سلیم نے ٹھیک کیا ہے۔ ان واقعات سے حدیث پاک سے پتہ کیا چلا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ایمان میں اس چیز کو بنیادی حیثیت رکھنی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں جو صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا کہ وہ لوگ ہمارے جو میلاد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، ان کو چاہیے ہم نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر حضور کے دین کی امانت کو جیسے حق ہے جیسے چاہیے ویسے پیش کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہو سکے۔ وہ لوگ جو میلاد کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، بے شمار دوسرے کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتے، تو گھروں میں نماز کا معاملہ گھر میں رکھیں۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہوتا ہے، بیوی بھی ہے، بچے سارے پڑھ رہے ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں پریشانی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں پھر جادوگروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل اچھا ہے، پھر جادو ٹونے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آج کی محفل سے اگر ہم یہ لے کر چلے جائیں کہ ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو تو فائدہ ہو، نقصان ہرگز نہ ہو، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو لوگوں کا خوشی برداشت نہیں کرتے، ان عورتیں زیادہ انوالو ہیں، جس مرد بھی ہیں کیا کہ جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں، کہیں کے گھر تباہ کر دیتی ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اللہ رسول پر توکل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نیک کام کرو گھروں میں، اس سے برکتیں ہوگی۔ یہ کام کرو، عاملوں کے پاس نہ جاؤ، جو بے نمازی لوگ ہیں، جو دین سے خارج لوگ ہیں، جو جادو ٹونے میں انوالو ہوتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہرگز نہیں ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم ان چیزوں سے بچ کر اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر ہم دعوت